السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے احکام سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے رمضان کے احکام، اس کے ارکان کیا ہیں، اور اسی طرح رمضان کے روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا فرض ہے، اور اسی طرح بعض وہ چیزیں جو جائز ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے احکام میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ کچھ خصوصی حالتیں ہیں جو انسانوں پہ طاری ہوتی ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا کہ انسان عام طور پر مقیم ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن کبھی اسے سفر کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان عمومی طور پر اکثر لوگ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات بیماری سے دوچار ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری جو بہت مشکل ہے، جس کا علاج تلاش کرنا، اور جس میں انسان بہت کمزور ہو چکا، تو یہ جو خاص حالتیں انسانوں پہ طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو حالت حمل سے ہیں، اور وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو، یہ جو خاص حالتیں ہیں، ان کے کیا احکام ہیں روزے کی حالت میں، اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا مسئلہ ہے حالت سفر میں روزہ رکھنے کا مسئلہ۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر پر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ مسافر کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ لیکن کیا یہ فرض ہے؟ روزہ چھوڑنا کیا فرض ہے سفر کی حالت میں؟ جواب ہے نہیں۔ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 1943، کہتی ہیں، حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ اصوم فی السفر، کہا اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، ان شئت فصم، کہا تم چاہو تو روزہ رکھو، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، یا چاہو تو تم روزہ چھوڑ دو۔ چاہو تو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو۔ روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ ایک اور روایت ہے جو اس کی صراحت کرتی، صحیح مسلم 1116، ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، فیصوم الصائم، صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تو ان میں روزہ رکھنے والے روزے دار بھی ہوتے، ویفطر المفطر، اور روزہ چھوڑنے والے بغیر روزہ والے بھی ہوتے، ولا یعیب بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کو وہ عیب نہیں دلاتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے تھے۔ یعنی رسول کے صحابہ سفر میں بعض رکھتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے، لہٰذا یہ دونوں امور شرعی اعتبار سے درست ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے ناظرین اکرام، وہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1946، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، آپ نے کہا سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ظاہری طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے نیکی نہیں ملتی ہے۔ اس مسئلے کو کیسے سمجھا جائے؟ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خاص حالت ہے، یہ خاص حالت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر جو باب قائم کیا ہے، وہ باب اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو سفر کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، اور لوگ ان کے اوپر سایہ کر رہے تھے، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، یعنی جس میں مشقت ہو۔ اسی لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہ تو کہا کہ روزہ رکھ بھی سکتے، چھوڑ بھی سکتے، افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے؟ اس حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی، جیسے فتح الباری میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
الحاصل ان الصوم لمن قوی علیہ افضل من الفطر، کہتے ہیں کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جائز تو ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے جو طاقت رکھتا ہو وہ وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے۔ اور کہ والفطر لمن یشق علیہ او اعرض عن قبول الرخصۃ افضل من الصوم، کہا کہ جس کے لیے مشقت ہو، جو اس رخصت کو نہ لینا چاہتا ہو، کہا افضل من الصوم، تو اس کے لیے چھوڑ دینا افضل ہے۔ اور کہا وَأَنَّ مَن لَّمْ يَتَحَقَّقْ الْمَشَقَّةَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، جس آدمی کے اندر مشقت ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں، تو ہم اسے اختیار دیں گے، چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو رکھ لے۔ گویا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے، جو انسان طاقت محسوس کرتا ہو کہ روزے کی حالت میں سفر بھی کر سکتا ہو اور اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اطمینان سے روزہ رکھ لے گا، آسانی سے رکھ لے گا۔ ابن حجر نے کہا روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ اور دوسرا، جس کے لیے مشکل ہو سفر کی حالت میں روزہ رکھنا، پریشانی کا سبب ہے، تکلیف دہ ہے اس کے لیے، تو چھوڑ دینا اس کے لیے افضل ہے۔ اور تیسرا کہا جس کے بارے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس کے لیے رکھنا مشکل ہے اور اسی طرح وہ اس کے بارے میں ایسا بھی نہیں کہ وہ پوری طرح سے اس کے پر کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا، کہا اسے اختیار دیا جائے گا۔ مشقت جب ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ اسے مشقت یا پریشانی ہو رہی ہے تو پھر اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ روزہ رکھے چاہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری خصوصی حالت ہے ناظرین اکرام، وہ ہے مریض کی، کہ انسان صحت مند ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بیماری داخل ہوتی ہے، کچھ دن بیماری ہوتی ہے یا ایک عرصے تک بیماری ہوتی ہے۔ بیمار کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اسے قضا کرے۔ جو آیت اس سے پہلے میں نے پڑھی اس میں اللہ نے سفر سے پہلے بیماری کا ذکر کیا ہے۔ مرض بھی خاص حالت ہے جو انسانوں پر طاری ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس مرض کے بارے میں علماء کہتے ہیں ایسی بیماری، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے بیماری سے متعلق الشرح الممتع کے اندر، جلد نمبر 6 صفحہ 394، کہتے ہیں کہ بیماری 3 طرح کی ہے۔ ایک جس سے روزہ دار کو کوئی اثر نہیں ہوگا روزے پہ، جیسے مثال کے طور پر سردی ہے اور سر کا درد ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے جس میں کوئی مشقت نہیں، فہذا لا یحل، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو انسان کی یہ مرض اور بیماری کے طور پر انسان اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہے، سردی ہو گئی، تھوڑی کھانسی اس کو ہو رہی، تھوڑا سر میں درد ہو رہا ہے اس کو، ایسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا کہا یشق علیہ الصوم، کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے لیکن روزے سے اس کا نقصان نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے اس کے لیے، روزہ رکھ لے گا تو اسے کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے، آسانی جو اللہ نے رکھی اس آسانی کو اختیار کر لے۔ اور تیسرا جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اور روزہ اگر رکھ لے تو اسے نقصان ہوگا، بیماری اس کی بڑھ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، جیسے جن کو ہائی شوگر کی بیماری ہے یا جن کو کڈنی کا پرابلم ہے، ایسے افراد جن کو اگر وہ روزہ رکھیں، ڈاکٹر کہتا ہے ان کا روزہ رکھنا، بھوکا اور پیاسا رہنا ان کے مرض کو بڑھا دے گا، انہیں خطرے میں ڈال دے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر روزہ رکھنا حرام ہے، ایسے لوگوں پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں مرض کے ناظرین اکرام، اسے ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور جو شدید مرض ہے، سخت بیماری ہے جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، سخت بیماری کیا ہے؟ یا تو بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو، یہ سخت بیماری ہے، اور دوسرا بیماری کے بڑھنے کا ڈر تو نہیں ہے لیکن شفا ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، اگر بھوکا پیاسا رہے گا تو علاج ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا۔ جیسے کوئی ایسا مرض ہے کہ روزانہ اسے گولی اس وقت میں لینی ہے، دن میں لینی ہے، اگر وہ نہیں لے گا تو جلدی سے اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طرح جس کے لیے بہت مشکل ہے روزہ رکھنا، اگرچہ کہ بیماری بڑھے گی نہیں، شفا لیٹ نہیں ہوگی، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہت بھاری ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان کے لیے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر وہ روزے کی بعد میں قضا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے
کسی نے سوال کیا متی یفطر المریض، بیمار آدمی کب روزہ چھوڑ دے گا؟ شیخ امام احمد بن حنبل نے کہا اذا لم یستطع، اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو۔ شیخ امام احمد نے کہا اگر طاقت نہ ہو تو روزہ چھوڑ دے۔ قیل مثل الحمى، امام احمد سے کہا کیا بخار کی طرح، یعنی بخار جیسی کوئی بیماری تو روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ امام احمد نے کہا وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنَ الْحُمَّى، کہا بخار سے بڑی اور کیا بیماری سخت ہو سکتی ہے؟ بخار انسان کو کمزور کر دیتی ہے، نڈھال کر دیتی ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا بخار اس کو لگ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہا، نہ وہ سو پا رہا ہے، نہ وہ جاگ پا رہا ہے، کراہ رہا ہے، پریشانی میں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بخار سے بڑھ کر اور کون سی بیماری سخت ہوتی ہے؟ اسی لیے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والصحیح الذی یخشی المرض بالصیام، جس کو خوف ہے بیماری کا روزے کی حالت میں، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ چوتھی خاص حالت ہے جس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ ہے حالت حیض اور حالت نفاس، کہ وہ عورت جو حیض کے دنوں میں ہے اور وہ عورت جو ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں ہے، ان دونوں حالتوں میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے۔ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اسے کیا کرنا ہوگا؟ ناظرین اکرام، جیسے کہ اس سے پہلے آیا مسئلہ آپ کے سامنے کہ اسے بعد میں قضا کرنا ہوگا ان روزوں کی جو روزے اس نے چھوڑے ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 335، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حالت حیض میں عہد رسول میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ روزہ قضا کر لیں، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتی تھیں اور انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ اس روزے کی وہ قضا کریں، اور نماز کی قضا کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خصوصی حالتیں ہیں، بیماری، سفر، دودھ پلانا، حالت حمل، اسی طرح حیض اور نفاس، ان خصوصی حالتوں میں شریعت نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، جس سے شریعت اسلامیہ کی خوبصورتی ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم میں بیمار ہوں، جو مسافر ہوں، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے مشکل اور مشقت کو نہیں چاہتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ لوگوں کو بغیر عبادت کے جانوروں کی طرح چھوڑ دے، جانوروں پہ عبادتیں نہیں ہیں، وہ جو چاہے کر رہے ہیں، کوئی ان کے پر عقل نہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ ان کے پاس حکم ہے۔ لیکن انسانوں کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، تو پھر ان کے لیے عبادتیں بھی ہے، چلنے کا راستہ ہے جس پر انہیں چلنا ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہونا ہے ان کو۔ لیکن چلتے ہوئے مشکل وقت میں شریعت نے آسانیاں کی ہیں۔ یہ جو حالتیں ناظرین اکرام، زندگی میں آنے والی کچھ خصوصی حالتیں، ہمیشہ انسان اکثر بیمار ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ انسان سفر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ عورت حیض میں ہو، نفاس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ خصوصی حالتیں ہیں جس میں انسان مشقت محسوس کرتا ہے۔ ان سب حالتوں پہ آپ غور کریں، اس میں مشکل اور مشقت ہے انسان کے لیے۔ اس مشقت کو شریعت نے آسان کیا کہ آپ چھوڑ دیجئے اور آپ راحت سے رہیے، اپنا وقت گزاریے، پھر بعد میں اس کی آپ قضا کر لیجئے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خوبی ہے کہ شریعت عبادت کا حکم بھی دیتی ہے، اور جہاں عبادت انسان کے لیے بھاری ہو جائے، مشکل ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے ان کے لیے تخفیف رکھی ہے، روزے میں ہو، نماز میں ہو، دیگر احکام میں ہو۔ شریعت اسلامیہ کی خوبصورتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 4 خصوصی حالتیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے ناظرین اکرام، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو روزہ چھوڑ رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے، اس کی وہ قضا کرے گا۔ قضا سے متعلق چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قضا کرنے کے سلسلے میں کہ کیا قضا رمضان کے بعد یعنی بالترتیب کرنا چاہیے، روزانہ ہو، یا پھر وہ الگ الگ بھی قضا اس کی کر سکتا ہے۔ شوال میں کچھ روزے قضا کرے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، تو کیا رمضان کے فوراً بعد مسلسل کنٹینیو
ان روزوں کی قضا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو بعد میں ان کی قضا کرو۔ بعد میں ان کی قضا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں نہیں بتایا گیا کہ آپ کو بالترتیب رکھنا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا بأس ان یفرق، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کیسے کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا انشاء فرق، کہا چاہے تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھ سکتا ہے، وَإِن شَاءَ تَابَعَ، اگر چاہے تو کنٹینیو مسلسل بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے، دونوں طرح سے یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے جائز ہے کہ اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑ دیا ہے عذر کی وجہ سے، قضا کرنے میں اگر تاخیر اس سے ہو تو تاخیر جائز ہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے کسی صورت وہ قضا کر لے، اگلا رمضان آنے نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے، صحیح بخاری کی روایت 1950 کہتی ہیں رمضان کے میرے اوپر روزے ہوتے لیکن مشغولیت کی وجہ سے میں اس کی قضا نہیں کر پاتی تھی مگر شعبان میں، یعنی شعبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے رمضان کے کچھ روزے رہ جاتے تو اس کو قضا کرتی تھیں مشغولیت کی وجہ سے، مصروفیت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ قضا کرنے میں مومن کو جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت 133 میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت کی طرف۔ اور سورہ مؤمنون آیت 61 میں کہتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، جلدی اسے قضا کر لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب ہمارا وقت مکمل ہو، جلدی کریں مغفرت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو یہ خاص مسئلہ ہے ناظرین اکرام قضا کے سلسلے میں۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی آدمی پر کوئی قضا روزے ہوں تو کیا وہ قضا روزے سے پہلے نفل روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ 448، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں نعم جائز ہے، هذا القول اظہر واقرب الى الصواب، کہ فرض قضا سے پہلے نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں، وہ روزہ صحیح ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ رمضان کی قضا کرے اور پھر بعد میں نفل روزے رکھے، کیونکہ فرض مقدم ہے نفل پر۔ پہلے فرض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب پائیے، پھر بعد میں نوافل کی طرف جائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے روزے قضا کرنے سے پہلے کوئی نفلی روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو وہ روزہ صحیح ہوگا ناظرین اکرام، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور قضا کے بعد دوسرا مسئلہ ناظرین اکرام فدیے کا۔ فدیہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ قضا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، کون؟ جیسے بہت بوڑھا کوئی شخص ہے، اس قدر بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ جوانی کی طرف نہیں لوٹے گا، نہ اس کے پاس بعد میں طاقت آئے گی روزہ قضا کرنے کی۔ ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلا دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین۔ اگر روزے 29 ہوں تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 30 ہوں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 184 میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ ان کے لیے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4505، کہتے ہیں هو الشیخ الکبیر، جو بہت عمر دراز مرد ہے، والمرأة الکبیرہ، اور بہت عمر دراز عورت ہے، لا یستطیعان ان یصوما، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، ہر روزے کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح بیماری کے بارے میں بھی، بیمار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہے، ایسی اس کی بیماری ہے،
عام طور پر انسان اس سے شفایاب نہیں ہو پاتا ہے، خطرناک بیماری ہے اور بہت مضر بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، صحت عافیت کا لباس اللہ سبحانہ وتعالی پہنائے۔ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسا کہ فتاوی الصیام میں صفحہ نمبر 11 میں صفحہ نمبر 111 میں کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ بیمار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ بیمار ہے جو شفایاب ہو جاتا ہے، جس کی شفا کی امید کی جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بس انتظار کرے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ اور دوسرا کہتے ہیں ان یکون المرض ملازم الانسان، ایسی بیماری جو انسان کے ساتھ ہو گئی ہے، جس سے کینسر کی بیماری ہے، مرض السرطان والعیاذ باللہ، اللہ حفاظت پہ رکھے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کڈنی کی بیماری میں ہو، اور کہا وہ شخص جو شوگر، ہائی لیول شوگر اس کو ہے، اس طرح سے وہ بیماریاں جو انسان کو نڈھال کر رہی ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یلزمہ ان یطعم عن کل یوم مسکینا، اسے بھی چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے، کیونکہ یہ بھی اس بوڑھے آدمی کے حکم میں ہے جو روزہ قضا نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اب فدیہ میں کیا دینا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے کے دو طریقے سے ہو سکتے ناظرین اکرام۔ ایک تو یہ کہ آپ اناج دے دیں۔ اناج میں کتنا دینا چاہیے؟ اناج میں نصف سا آپ دیں، یعنی تقریباً 1.5 کلو آپ دیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں جو چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہے، جو چاول ہے یا دیگر کھجور وغیرہ، جس علاقے میں ہم ہیں جو چیز بطور غذا کے اناج کے لوگ کھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ مقدار ہو بالوزن کلو و نصف، وزن کے اعتبار سے اس کا وزن 1.5 کلو ہونا چاہیے تقریباً، جیسا کہ صحابہ میں کی جماعت نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ فَإِن كَانَتْ فَقِيرَةً لَا تَسْتَطِيعُ الْإِطْعَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1.5 کلو تک وہ اناج دے دے۔ ایک طریقہ وہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا بنا کر کے کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اما الشیخ الکبیر، وہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اذا لم یطق الصیام، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فقد اطعم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ عمر دراز ہو گئے تو 1 سال 2 سال وہ روزہ نہیں رکھ پائے، تو انہوں نے ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلایا۔ کیا کھلایا؟ خبزن و لحما، روٹی اور گوشت کھلایا۔ وہ افطرا، اور روزہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو دونوں طریقے درست ہیں ناظرین اکرام، کہ آپ اناج بھی دے سکتے ہیں اور یا پھر اسے گھر میں بنا کر کے کھلا سکتے ہیں۔ ایک ہی مسکین کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسکین ہے، آپ 1 دن کا اناج اسے دے دیں، ایک افطار کا اناج آپ اسے دے دیں، یہ درست ہے آپ کے لیے۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یجوز دفعها لواحد او اکثر، آپ ایک کو بھی دینا چاہیں، ایک سے زیادہ کو بھی دینا چاہیں، دے سکتے ہیں۔ فی اول الشہر او وسطہ، آخری مہینے کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، آپ کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رمضان کے دنوں کے ساتھ ساتھ دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یا رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو گھر میں بلا کر کے کھانا کھلا دیتا ہے، یا 30 مسکینوں کو اناج دے دیتا ہے، یہ ساری شکلیں جائز ہیں ناظرین اکرام۔ اور کن کے لیے جائز ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے روزے کے کچھ آداب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن آداب اور سنتوں کا مومن کو خیال کرنا چاہیے روزے کے دنوں میں۔ سب سے پہلا ادب ہے ناظرین اکرام، وہ ہے سحری کھانا، سحری کا اہتمام کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1923 حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، آپ نے کہا سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، آپ نے کہا کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی، صحیح مسلم 1096 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت السحر، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روزے اور اہل کتاب یہودیوں نصرانیوں کے روزے میں فرق، اکلت السحر سحری کا کھانا ہے۔
اور اسی طرح ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری میں ایسی برکت رکھی ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے 3467 اور شیخ البانی صحیح الترغیب میں نقل کیا ہے 1066، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلۃ برکہ اکلہ برکہ، آپ نے کہا سحری کھانا برکت ہے، فلا تدعوه آپ نے کہا اسے نہ چھوڑو، ولو ان يتجرع احدكم جرعة ماء، یہاں اگرچہ کہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، سحری نہ چھوڑو۔ پھر آگے کہا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور فرشتوں کی دعا ہے ان کے لیے جو سحری کھایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سحری کی برکتیں ہیں، اور آپ نے دونوں حدیثوں میں سنا کہ سحری کی برکت ہے، سحری کا فائدہ ہے، کیا برکتیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں اس مسئلے کو ذکر کیا، فتح الباری جلد نمبر 4 اور صفحہ 140 کے اندر کہتے ہیں سحری کے اندر برکت ہے، کئی اعتبار سے برکت ہم کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی برکت تو سحری کی یہ ہے کہ ہم نے رسول کی سنت پر عمل کیا، اس لیے کہ رسول نے زبانی طور پر سحری کی ترغیب بھی دی ہے اور آپ نے خود سحری بھی کی ہے، تو آپ کی سنت پر عمل کیا، یہ برکت ہے، فائدے کی چیز ہے، مومن کو فائدہ ہے، اس میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس کی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ سحری کی برکت یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے کفار کی مخالفت، اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے۔ پھر تیسرا کہتے ہیں کہ سحری کی برکت یہ ہے کہ سحری عبادت کے لیے بڑی مددگار ہے، انسان کی جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے اور جو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے، دونوں کی عبادت میں فرق ہوتا ہے کہ سحری کھانے والے کی عبادت کے اندر زیادہ نشاط اور زیادہ اس کے اندر توجہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کھانا کھایا ہے، چونکہ اس نے سحری کھائی ہے، تو یہ اس کے دن بھر اس کی مددگار ہے۔ سحری انسان کے لیے عبادت میں مددگار ہے، یہ اس کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتے چوتھا، سحری روزے کے دوران چستی اور نشاط کا سبب ہے۔ اور پانچواں کہتے ہیں کہ سحری بھوک کی وجہ سے جو بدمزاجی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انسان کو اگر شدید بھوک لگے تو اس کا مزاج اور اس کے اخلاق میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ جو سحری کھائے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ اتنی شدید بھوک ان کو نہیں لگتی ہے جتنی اس آدمی کو لگتی ہے کہ جس نے سحری نہیں کی، وہ رات میں کھایا ہے، اب پورا دن اسے بھوکا رہنا ہے، تو اس کے اخلاق میں بھوک کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ سحری اخلاق میں جو بگاڑ آ سکتا ہے اسے روک کر رکھتی ہے، اور اس سحری کی برکتوں میں سے ہے۔ اور نمبر 6 کہتے ہیں سحری کی برکت یہ ہے کہ اگر سحری کے وقت آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے اور آپ اس کو کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو مومن کو کھلانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی آپ کو مل گیا، ان کی نیکی میں بھی آپ نے ان کی مدد کی، یہ ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، اور یہ سحری کی برکت ہے۔ اور نمبر 7 کہتے ہیں سحری کی برکت یہ ہے کہ آپ کو دعا کا موقع مل جائے گا، کیونکہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، اور اس پہر میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ تو جو سحری کے لیے جاگتا ہے اس کو اس کا موقع مل جاتا ہے، یہ سحری کی برکت اور فائدہ ہے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے جو بڑی اہم ہے، سحری کی برکت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سحری کو اٹھتے ہیں، اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی ہے رات میں، جبکہ روزے کی نیت رات میں، فرض روزے کی نیت رات میں ہونا ضروری ہے، اگر کسی نے نیت نہیں کیے تو وہ جب وہ سحری کے لیے جاگتا ہے تو اسے اس کی نیت کا موقع مل جاتا ہے، چونکہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، چونکہ سحری کا وقت رات ہی کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ جاگ جاتا ہے تو اس کی نیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 8 فوائد ہیں، 8 برکتیں ہیں اس ایک سنت کی جسے ہم سحری کہتے ہیں۔ اور سحری کھاتے ہوئے ادب بھی ہم ملحوظ رکھیں ناظرین اکرام کہ سحری تاخیر سے کریں، یعنی
فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم سحری کریں. ایسا نہ ہو کہ آدمی رات میں کھا کر سو جائے یا رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر کے کھائے پھر سو جائے، بلکہ تاخیر سے سحری کھانا یہ سنت ہے. تاخیر سے مطلب ابھی فجر صادق طلوع نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے پہلے آپ کھائیں، یہ سنت ہے. اس حوالے سے روایت ہے جیسا کہ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2286. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے، امرنا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کو اللہ نے حکم دیا. کن باتوں کا حکم دیا ہے؟ ان نعجل افطارنا، کہ ہم افطار میں جلدی کریں، جیسے سورج ڈوب گیا فوراً افطار کر لیں. ونؤخر سحورنا، اور سحری کو ہم تاخیر سے کریں. یہ اللہ نے معاشر الانبیاء سارے انبیاء کو حکم دیا، سارے انبیاء کو حکم دیا کہ آپ سحری تاخیر سے کریں، اس میں برکت زیادہ ہے اور آپ کو فریضہ عبادت کا حاصل ہو جائے گا. نماز آپ کو مل جائے گی، دعا آپ کو مل جائے گی. تہجد اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تہجد پڑھ سکے گا، وہ تاخیر سے سحری کرو. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1921، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی. ثم قام الی الصلاۃ، سحری کھا کر کے اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پوچھنے والے نے پوچھا، اذان اور اقامت کے سحری اور اقامت کے درمیان کتنا وقت تھا؟ کا قدر 50 آیا، 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی فاصلہ تھا. یعنی اللہ کے نے بالکل اذان سے پہلے پہلے، فجر صادق سے پہلے پہلے سحری مکمل کرتے، اور جیسے سحری سے فارغ ہو جاتے 50 آیتیں پڑھنے کا وقت، پھر اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کا اہتمام کرتے اور تاخیر سے کرتے. یہ اہم سوال ہوتا ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اذان سن کر کے لوگ سحری کھانے سے رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی علاقے میں کئی اذانیں ہوتی ہیں، کوئی اول کوئی بعد میں، کوئی تاخیر سے ہو رہی ہے، کس اذان کے اعتبار ہو؟ تو شریعت نے اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے سحری کے لیے، بلکہ شریعت نے کہا کہ آپ فجر صادق کا خیال کریں. فجر صادق جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے، سفید دھاری کالے دھاری سے واضح ہو جائے، فجر صادق اسے کہتے ہیں، اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں. لہٰذا اذان کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل وقت کے مطابق اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جیسے آپ کانوں میں آپ کے پڑ جائے فوراً آپ کھانے پینے سے رک جائیے. اور وہ لوگ جو اپنے اپنے اعتبار سے کوئی 10 منٹ بعد دے رہا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے ہی دے رہا ہے، اس کا اعتبار مت کیجیے. جو وقت کے مطابق اذان ہوتی ہے اس اذان سے آپ اسے بطور علامت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ہمارے مسجد کے قریب، ہمارے قریب جو مسجد ہے اس میں جو مؤذن ہے وہ بالکل وقت کے مطابق اذان دیتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ اذان اصل نہیں ہے، اصل فجر صادق کا طلوع ہو جانا ہے. کیا آپ کو معلوم ہو کہ آپ فجر صادق طلوع ہو گئی، جیسا کہ ہم سب اس مسئلے کو جانتے ہیں. اور اسی طرح سے سحری سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ سحری کھاتے ہوئے مومن کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے روزے سے پہلے اس عمل کو مشروع کیا ہے تاکہ بندوں کے لیے رحمت ہو، آسانی ہو. اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی، اللہ خصوصی حالات میں ہمارے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے جس میں رحم و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم سب اسے محسوس کر لیتے ہیں. عبادت بھی ہو رہی ہے، اس عبادت کی اللہ نے آسانی بھی کی ہے کہ آپ دیکھیے آپ کو فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ بالکل فجر کے پہلے پہلے آپ کے لیے مشروع کر دیا، سنت قرار دے دیا اور برکت رکھ دی اس کھانے میں تاکہ مومن کھا کر کے روزہ رکھے. یہ شریعت کی بڑی خوبصورت تعلیمات اور یہ روزے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے. اس کے بعد دوسرا ادب ہے ناظرین اکرام، وہ ہے افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا. شریعت نے کہا کہ روزے دار کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس افطار کرنے میں جلدی کرے. جیسے سورج غروب ہو جائے، تحقق ہو، کنفرم ہو کہ ہاں سورج ڈوب گیا، آپ جلدی کیجئے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی
کہ لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ برابر خیر کے ساتھ رہیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث 1957 حدیث ہے کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے، کب تک؟ ما عجل الفطر، جب تک کہ افطار میں وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنا ناظرین اکرام یہ خیر کی علامت ہے، تحقق ہو جائے افطار کر لیجئے۔ اور اس سلسلے میں بھی یہی مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کس اذان پر افطار کریں؟ اذان اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا افطار کے، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں سورج کا ڈوب جانا یہ دلیل ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر غروب آفتاب کا جیسے وقت ہو جائے فوراً مؤذن اذان دیتے ہیں، آپ اس مسجد کی اذان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ اذان علامت ہے، اذان دلیل ہے، بلکہ وقت اصل ہے۔ سورج ڈوب گیا، آپ کو افطار کر لینا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات مؤذن جلدی بھی کر سکتا ہے، تاخیر بھی کر سکتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے کتنی اذانوں میں فرق آپ محسوس کرتے ہیں۔ افطار کس چیز پر کرنا افضل اور مستحب اور بہتر ہے؟ اس سلسلے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2356، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے سے پہلے کچھ کچی کھجوروں پر افطار کر لیا کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، اگر کچی کھجوریں نہ ہوں تو آپ سوکھی کھجوروں سے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر سوکھی کھجور بھی نہ ہو تو آپ پانی کے چند گھونٹ پر آپ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام افطار آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ کچی کھجور آپ کے پاس ہو، تازہ کھجور آپ کے پاس موجود ہو، یا نہیں تو آپ سوکھی کھجور یا پھر آپ پانی پر افطار کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا نمک پر، نمک کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا تو کھجور یا پھر آپ پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، بہتر ہے، بہتر علماء نے کہا یہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کھانے پینے کی چیز سے بھی افطار کر لے، یا اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے صرف وہ افطار کی نیت بھی کر لیتا ہے تو افطار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی راستے میں ہو، افطار کا وقت ہو گیا، نہ اس کے پاس کھجور ہے نہ اس کے پاس پانی ہے، کچھ نہیں ہے، وہ دل میں نیت کر لے کہ میں افطار کر رہا ہوں، تو یہ افطار کی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بہت ساری دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، مسجدوں سے سکھائی جاتی ہیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے واللہ تعالی عالم کہ مسجدوں سے آواز لگا کر کے لوگوں کو سکھایا جائے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت ملتی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2357 حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو آپ کہتے یعنی روزہ کھول لیتے، آپ کہتے روزہ کھولنے سے پہلے نہیں، آپ بسم اللہ بول کے روزہ کھول دیں۔ آپ روزہ کھول کر کے کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ دعا آپ مستحب ہے آپ پڑھیں روزہ کھول کر کے۔ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ پیاس چلی گئی اور ہماری جو رگیں ہیں وہ گیلی ہو گئی، بھیگ گئی پانی سے، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور انشاءاللہ ہمارا اجر بھی محفوظ ہو گیا۔ اتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی افطار کے بعد کہا کرتے تھے، لہٰذا ناظرین اکرام بسم اللہ کہہ کے آپ افطار کریں اور بعد میں اس دعا کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام رمضان کے روزوں کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے جس کا ہر مومن کو خیال کرنا چاہیے ناظرین اکرام، وہ ادب یہ ہے کہ ہم تراویح کی اس سنت پر عمل کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، باجماعت تراویح کی نماز کو ہم ادا کریں۔ ناظرین اکرام رمضان میں دو طرح کے اجتہاد کا ذکر ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے رمضان میں دو طرح کے جہاد جمع ہو جاتے ہیں، ایک جو دن میں ہے روزے کے ذریعے سے، اور کہتے ہیں دوسرا جو جہاد ہے وہ رات میں ہے قیام کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں جو مومن یہ دونوں جہاد کرتا ہے، دونوں محنت کرتا ہے، دن میں روزے کے ذریعے سے اور رات میں قیام کے ذریعے سے، دونوں کے لیے صبر چاہیے، برداشت چاہیے، تحمل چاہیے۔ جو روزہ رکھتا ہے اور جو قیام کر لیتا ہے،
کہتے ہیں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وفی اجرہ بغیر حساب، اس کا اجر و ثواب بغیر حساب کے پورا اللہ اس کو دے گا۔ یہ 2 جہاد ہیں، دن میں اور رات میں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ تراویح کا ذکر آتا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص اس مسئلے کو جانتا ہے کہ پیارے رسول نے رمضان میں قیام کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ ویسے امتی کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ سال میں وہ جب چاہے قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، لیکن خاص طور پر رمضان کے لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37، صحیح مسلم 759، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ نے کہا جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساباً ثواب اور اجر کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیام کرے ایمان کے ساتھ، اور کہا احتساباً اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ شب قدر کے بارے میں کیا کہا، لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کا بھی خاص عمل اللہ کے نبی نے قیام کو قرار دیا، تراویح کو قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1768 اور صحیح مسلم 1268، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ قیام کی توفیق دے، تراویح کی توفیق دے، اور وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے شب قدر میں ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرم، آپ نے سنا رمضان کا خصوصی عمل قیام ہے، تراویح ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کا خصوصی عمل قیام ہے، تراویح ہے، اور مومن کو چاہیے کہ امام کے ساتھ باجماعت اسے ادا کرے۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 806، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ ہی رہتا ہے، یہ حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز پڑھا کر کے چلا جائے، یعنی مکمل نماز امام کے پیچھے پڑھ لے، کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ اس کو پوری رات نماز کا ثواب دیتا ہے۔ تو آدھا چھوڑ کر جا کے گھر میں پڑھنے سے بہتر امام کے پیچھے پوری تراویح اور وتر 11 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے علماء متفق ہیں کہ تراویح کی نماز مستحب ہے، لیکن اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ کیا کسی آدمی کا گھر میں منفرد ہو کر، تنہا ہو کر یہ نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں باجماعت پڑھنا بہتر ہے، چونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز ہے، سنت ہے۔ کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فقال الشافعی وجمہور اصحابہ وابو حنیفہ واحمد وبعض المالکیہ وغیرهم الافضل صلاتها جماعہ، امام شافعی، آپ کے جمہور اصحاب، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور بعض مالک دیگر علماء، انہوں نے کہا افضل یہ ہے کہ وہ اس نماز کو باجماعت پڑھے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور صحابہ نے کیا، اور واستمر عمل المسلمین علیہ، اور اس پر مسلسل مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے، حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر دیا اور اس کے بعد سے مسلسل عمل چلا آ رہا ہے۔ اصل میں ناظرین اکرام، یہ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی شریک تھے۔ صحیح مسلم 2010، اس حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف، کہتے فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرِّقُونَ، حضرت عمر نے اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ الگ الگ ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور گروہ بنا کر کے، یصلی الرجل لنفسہ،
اپنے آپ کے لیے آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطِ، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو کوئی آدمی کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ان سب کو اگر جمع کر دیا جائے ایک قاری پر، ایک امام پڑھائے، لکان امثل، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر حضرت عمر نے پختہ ارادہ کیا، فجمعهم على ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے امامت کی ذمہ داری دی اور تمام لوگوں کو ان کے پیچھے کر دیا، یعنی ایک امام اور پیچھے مقتدی۔ پھر کہتے ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، عبد الرحمن کہتے رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوبارہ ایک رات میں عمر بن خطاب کے ساتھ باہر نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، کہ لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه، کہا کہ کتنا اچھا ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، آپ نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھائی باجماعت مسلسل، آپ نے پہلے پڑھائی پھر چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب عبادتیں فرض نہیں ہو سکتی ہیں، عبادتوں کے فرض ہونے کا راستہ وحی ہے، اور رسول کی وفات کے ساتھ یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے رسول نے نماز پڑھائی تھی صحابہ کو، اسی طرح حضرت عمر نے بھی ابی بن کعب کو کہا آپ امامت کرائیں، اور سارے لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو بہتر یہ ناظرین اکرام اہل علم کے بقول کہ آپ اسے مسجد میں امام کے ساتھ ادا کریں، اور اسی پر مسلسل مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ بہترین موقع ہے اللہ کے سامنے قیام کا، قرآن مجید کو سننے کا، اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا، اللہ کے لیے تھکنے کا، کہ دن بھی عبادت ہو اور رات بھی عبادت ہو، اس شوق کے ساتھ کہ ہماری مغفرت ہوگی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تراویح کی نماز کو ادا کرے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام روزے کی حالت میں ایک اہم ادب ہے، ہر مومن کو اس کا خیال کرنا چاہیے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کرے، اللہ نے جو چیزیں اس کے اوپر فرض کی ہیں اسے ضائع نہ کرے۔ ناظرین اکرام یہ بڑا اہم ادب ہے، ہر موقع پر مومن کو فرائض کا خیال کرنا ہے۔ اب بالخصوص آپ دیکھیے کہ ہم اس مہینے میں ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس میں اسلام کا ایک رکن پورا ہو رہا ہے، جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کرتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اس ماہ میں انسان روزے کی حالت میں فرائض کو ضائع نہ کرے۔ ناظرین اکرام جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فریضے ہم پر رکھے ان فرائض کو ادا کرے، اور یومیہ عبادتوں میں 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کو کوئی مرد ضائع نہ کرے، کوئی عورت ضائع نہ کرے۔ رمضان کے آداب میں سے فرض ادب ہے، فرض ہے اس کا اہتمام کرنا۔ بسا اوقات انسان روزے سے اور روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے اور اس کی نمازیں پوری کی پوری ضائع ہو گئی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان میں سورج ہی نہیں دیکھتے، سورج طلوع ہونے سے پہلے سو گئے، سورج ڈوبنے کے بعد وہ جاگتے ہیں افطار کے لیے۔ ان کا کوئی روزہ نہیں ہے، جنہوں نے روزے کا اہتمام نہیں کیا اور روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اللہ کے فرائض کو ضائع کر دیا۔ جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں ان میں یومیہ جو چیز، روزانہ جو چیز ہم پر فرض ہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ضائع نہ کرے، ان کی پابندی کرے، محافظت کرے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی تربیت کرے کہ وہ اس نماز کو ادا کر سکے، باجماعت ادا کر سکے، خواتین وقت پر اس نماز کو ادا کر سکے جو کہ افضل ہے، وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا۔ رمضان کے اس مہینے کا ادب ہے کہ مومن اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کرے، ان فرائض میں کوتاہی نہ کرے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم پر جو فرض حقوق ہیں، ہمارے ماں باپ کے حق ہیں، ہمارے بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں روزہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور ماں باپ کا حق وہ نہیں دے رہا ہے، بیوی بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے۔ ناظرین اکرام یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ رمضان کے روزے کا ادب نہیں ہے۔ ہمیں حیا کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، مغفرت کا یہ مہینہ ہے، رحمت والا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کفا بالمرء اثما ان یضیع عمن یقوت، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، ان یضیع عمن یقوت، کہ وہ ان لوگوں کے رزق کو ضائع کر دے، ان لوگوں کی ذمہ داری جو اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہے اس کو ضائع کر دے، یہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1692۔ جو بھی فرائض ہمارے اوپر ناظرین کرام، ان فرائض کا ہم اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، محرمات سے بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں ناظرین اکرام ہم دور ہو جائیں، ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ یہ رمضان کے روزے آئیں اور رمضان کے روزے میں بھی انسان محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس آدمی کے روزے کا کیا فائدہ جس نے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں گناہوں کے کام نہیں چھوڑے۔ اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی، اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے وہ حدیث آئی کہ بعض لوگوں کو ان کے روزے میں صرف اور صرف سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، صرف وہ بھوکے اور پیاسے، اس کے سوا ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور ایک روایت بخاری کی جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنی، حدیث نمبر 1903، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں، اس پر عمل نہیں چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ناظرین اکرام، جو حالت روزہ میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ آپ سوچئے، صرف جھوٹ کے بارے میں یہ کہا گیا، وہ لوگ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام، کیسے ان کا روزہ انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ حالت سیام میں اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ جھوٹ بولیں، نہ جھوٹ پر وہ عمل پیرا ہوں، اور جھوٹ کا کوئی عمل ان کے پاس زندگی میں نہ ہو۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کا ادب بتاتے ہوئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کسی مسلمان کے روزے کا وقت ہو، روزے سے ہو، فلا یرفث، اسے چاہیے کہ وہ فحش بات نہ کرے، بری بات نہ کرے جس کے اندر بے حیائی ہو۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی حالت روزہ میں بھی ہو اور اسی روزے کی حالت میں وہ بے حیائی کی باتیں بھی کر رہا ہو، بری باتیں بھی کر رہا ہو، مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ولا یصخب، چیخ و پکار، جھگڑا، اس سے مومن بچے، روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے۔ ولا یجہل، اور جہالت والے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی گالی دیتا ہے روزے دار کو یا اس سے لڑتا ہے، فَلْيَقُلْ، روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے، انی صائم، بے شک میں روزے سے ہوں۔ ناظرین اکرام، غور کیجیے، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مومن حالت روزہ میں بے حیائی کے کام نہیں کرتا، اور کہا اسی طرح وہ چیخ و پکار نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، جہالت کے کام نہیں کرتا۔ مومن روزے کا ادب کرتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف آپ نے کہا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ یہ کرنے کے لیے آئے، گالی دے، لڑائی کے لیے ہمیں ابھارے، ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ سامنے والے کو بھی بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ سامنے والا بھی احساس کرے کہ روزے کا احترام کیا جاتا ہے، روزے میں یہ سب گناہ نہیں کیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان روزوں کو بچائیے جو روزے کے ان محرمات سے تباہ ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے جب جھوٹ کے بارے میں یہ کہا، جو اتنے سارے گناہ کر بیٹھے، اس کے روزے کا اسے کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا۔ روزے کا یہ اہم ادب ہے کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، اور محرمات جن کو شریعت نے حرام کیا ہے اس سے مومن بچا رہے۔
اور روزے کا ایک ادب یہ بھی ناظرین اکرام، جس ادب کو پورے رمضان میں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ روزے میں اخلاص ہو۔ روزے میں اخلاص کا معنی کیا ہے کہ ہم جو بھوکے اور پیاسے ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی اور تقرب کے لیے ہے۔ روزہ اخلاص کے ساتھ گزارے ناظرین کرام، اسی لیے آپ نے حدیث میں لفظ سنا ایمانا واحتسابا، جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب ہے اجر و ثواب کے لیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے اور وہ شکایتیں کر رہا ہے لوگوں سے کہ موسم بہت گرم ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دن بہت لمبا ہے، بہت مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں پریشان ہو گیا اس رمضان میں۔ مومن اس طرح کے جملے نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورا اجر اس کو ملے گا۔ یقیناً کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں دیگر عبادتوں کے مقابلے بسا اوقات مومن کو مشقت ہوتی ہے، لیکن اس پر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے حج وہ ایسا عمل ہے کہ جس میں مومن کو تھکنا ہے، جس میں مومن کو چلنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، دھوپ میں اسے نکلنا ہے، کنکریاں مارنا ہے، اتنے سارے کام کرنا۔ اگر کوئی کہے گرمی ہے، اگر کوئی کہے میں تھک گیا، پھر وہ عبادت کیسے ہو پائے گی؟ عبادت بغیر صبر کے نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، حالت سیام میں اس ادب کا آپ خیال کیجئے کہ اخلاص کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، مخلص ہو کر کے روزہ رکھیں۔ اور بعض لوگ یہ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کھا لیا تو نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، سماج میرے بارے میں کیا کہے گا، اس لیے روزہ مت رکھیے ناظرین اکرام، آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لوگوں کے تقرب کے لیے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا ہمارے بارے میں سوچیں گے۔ آپ روزہ رکھیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ رمضان کے اندر روزے کے کچھ آداب ہیں۔ ناظرین اکرام، باذن اللہ تعالی ہمارے سامنے رمضان میں خصوصی اعمال ہم کو کرنے ہیں، ان کی تفصیل، اور وقت ہمارا رمضان میں کیسے ہم گزاریں، وقت کا کیا استعمال ہمارے پاس ہو، ٹائم مینجمنٹ کی کیا تفصیل ہے، باذن اللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔